آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں کبھی کوئی انسان مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور اگر سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی بن جاتا ہے؟ رات کے 2 بج رہے تھے۔ دسمبر کی سردی ہڈیوں میں گودا جما دینے والی تھی۔ شہر سے کوسوں دور ایک سنسان جنگل کی کچی سڑک پر ایک امپورٹنٹ گاڑی تیزی سے بھاگی جا رہی تھی کہ اچانک وہ رک گئی۔ جب ڈرائیور نے اتر کے دیکھا تو اس کا ٹائر پھٹ چکا تھا، اور ہیٹر بند ہو جانے کی وجہ سے اب گاڑی برف خانہ بن چکی تھی۔ گاڑی میں موجود سیٹھ عثمان چیخ کر بولا، میں تمہیں تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں اگر تم گاڑی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے؟ یہ کہہ کے اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ جلدی سے ڈرائیور کسی میکینک کو بلاؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر میری ایک میٹنگ مس ہو گئی تو کتنے کروڑوں کا نقصان ہوگا؟ ڈرائیور نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، صاحب یہاں سگنل ہی نہیں آ رہے، میں کیسے کسی میکینک کو بلاؤں، اور آپ کو بھی اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ سننا تھا کہ عثمان کا غرور جیسے کسی نے پیروں تلے کچل دیا ہو۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر شہر کی مارکیٹیں کھلتی اور بند ہوتی تھی، جس کے بٹوے میں درجنوں کریڈٹ کارڈز تھے، آج ہڈیوں کو چیرتی ہوئی اس سردی میں وہ آگ کا ایک الاؤ بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اس کے کروڑوں روپے اس وقت کاغذ کے بیکار ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ سردی سے ٹھرتے ہوئے عثمان کی نظر دور درختوں کے بیچ ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے پر پڑی۔ موت کے خوف نے اس کی ساری انا ختم کر دی۔ وہ اٹھ کر اس مدھم روشنی کی طرف بھاگا۔ روشنی ایک خستہ حال کچی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ دروازہ بجانے پر ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ یہ بوڑھا شخص بابا نور تھے۔ ان کے کپڑوں پر پوند لگے تھے، ہاتھ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کھردرے ہو چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ٹھہراؤ تھا جو عثمان نے آج تک بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز اور لیڈرز میں نہیں دیکھا تھا۔ اندر آ جاؤ مسافر، باہر موت گھوم رہی ہے، بابا نور نے نہایت شائستہ اور پڑھے لکھے لہجے میں کہا۔ ان کا یہ انداز عثمان کے لیے حیران کن تھا کہ جنگل کا ایک لکڑہارا اتنا باوقار لہجے میں کیسے بات کر سکتا ہے۔ جھونپڑی اندر سے بالکل خالی تھی۔ ایک طرف کلہاڑی رکھی تھی اور دوسری طرف مٹی کا چولہا۔ چھت سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بابا نور نے اپنی واحد پرانی رضائی عثمان کے گرد لپیٹی اور چولہے پر رکھی، جو کہ سوکھی روٹی کا آدھا حصہ اور گرم پانی کا پیالہ عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ عثمان جو 5 اسٹار ہوٹلوں کے کھانوں میں کیڑے نکالتا تھا اور جسے نیند کی 2 گولیاں کھائے بغیر بستر پر سکون نہیں ملتا تھا، آج وہ سوکھی روٹی ایسے کھا گیا جیسے دنیا کا لذیذ ترین کھانا ہو۔ اس روٹی میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کچے گھر میں جہاں غربت ناچ رہی ہے، وہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی پرسکون کیوں ہو گئی ہیں۔ رات گہری ہوئی۔ عثمان رضائی میں لیٹا سونے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن اس کا شاطر دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بابا نور تہجد کے وقت اٹھے۔ انہوں نے کمرے کے تاریک کونے سے ایک پرانا بوسیدہ لکڑی کا صندوق نکالا، اسے بڑے احترام سے کھولا، اس کے اندر جھانکا، اور ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ عثمان کے اندر کا کاروباری کیڑا کلبلایا۔ یقیناً اس غریب نے کوئی خزانہ، سونے کے سکے یا کوئی چوری کا مال اس صندوق میں چھپا رکھا ہے۔ تبھی اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ عثمان سے رہا نہ گیا۔ وہ دبے قدموں صندوق کے قریب گیا تاکہ اس کا راز جان سکے۔ اس نے صندوق کے ڈھکن کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک پرسکون آواز آئی، نیند نہیں آ رہی سیٹھ صاحب؟ یہ دوسروں کی تجوریوں میں جھانکنے کی پرانی عادت ہے۔